سورہ الشعراء رکوع نمبر 8 تلاوت. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل تلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورہ الشعراء رکوع نمبر 8. ترجمہ کنز الایمان. ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی سے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو. فرمایا یہ ناقہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا. اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے تو انہیں عذاب نے آ لیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے. بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. سورہ الشعراء رکوع نمبر 8 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، خواتین و حضرات، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، سچا کلام ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مفسرین کرام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور قائم کیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی تفسیر کریں. اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک کہیں بھی تفسیر بالرائے نہیں کی. جو منقول تفسیرات ہیں انہی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے اس لیے ہم عربی عبارات نہیں پڑھ سکتے، حوالہ جات نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے لیے سارا دن محنت کر کے پوری کوشش کر کے آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ اور سینکڑوں کتابوں کا عرق ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. پچھلے سارے رکوعوں میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ انبیاء کی بے ادبی کرنے سے عذاب آیا، یہ بتایا جا رہا تھا. اور ایک خاص بات ہر رکوع کے آخر میں آپ نے سنی ہوگی، اور میں اس رکوع میں وہی بات کروں گا اور اگلے رکوع میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آخر میں وہی آیت آئے گی، اور ان گزشتہ تمام رکوعوں کے آخر میں وہی بات آئی. سو میں آج اس آیت مقدسہ کی طرف بھی آپ کی توجہ لے کر جاؤں گا. مگر اس رکوع میں
فرمایا نبی کی بے ادبی تو نبی کی بے ادبی ہے، اس پر تو میں عذاب لاتا ہی ہوں، لیکن نبی کی نسبت رکھنے والا اگر کوئی جانور بھی ہو، اس جانور کی بھی اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر بھی میں عذاب لے آتا ہوں۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، آپ نے جس وقت ایک قوم میں جا کر، قوم سمود میں آپ نے جا کر شرک سے بچنے اور توحید کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا۔ ایک سمودا، سدا، سمدا، اس طرح کے نام کے بت تھے ان کے۔ ان بتوں اور بڑی بڑی چٹانوں کے بنے ہوئے بتوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ تم نے شکلیں بنا دی اور ان کے سامنے ڈر رہے ہو۔ یہ پتھر، بڑی بڑی چٹانیں، یہ پہاڑ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ساری مخلوق انسان سے کم رکھی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان سورج سے بھی افضل ہے، انسان چاند سے بھی افضل ہے، انسان پہاڑ سے بھی افضل ہے، انسان دریاؤں سے افضل ہے، تو اعلیٰ ہو کر تم ادنا کے آگے جھک رہے ہو؟ یہ تمہارے خادم ہیں، نوکر ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کو خدا مت جانو، جس سے نفع ملتا ہے نفع لو، ان سے نفع اٹھاؤ۔ خدا کسے جانے؟ فرمایا خدا اسے جانو جسے پیغمبر اپنا خدا سمجھ رہے ہیں۔ نبی نے جس کو خدا سمجھا تم اسے خدا جانو، اپنی عقل سے خدا کو تلاش نہ کرو۔ خدا کو تلاش کرنا ہے تو نبی کی نظر اور نبی کی رہنمائی میں خدا کو تلاش کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ پھر ٹھیک ہے، کوئی یہ بڑا پتھر ہے، اس کے اندر سے اونٹنی باہر آئے اور وہ بالکل بچہ دینے کے قریب، وہ باہر آ کر ہمارے سامنے وہ بچہ دے، پھر وہ بچہ اور اونٹنی ہم دیکھیں گے اس کو، پھر ہم سمجھیں گے کہ بھائی پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ اللہ سچا ہے۔ صالح علیہ السلام جو ہے نا بالکل سچی بات کر رہے ہیں، اللہ ہی رب ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم توحید کو مان لیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم توحید کو ماننے کے لیے یہ شرط پیش کرتی ہے، آپ نے جان نماز بچھائی اور اپنے رب کے سامنے جھک گئے۔ مولا میری قوم ایمان لے آئے گی، مولا کریم انہوں نے شرط ٹھہرا دی ہے، اللہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی ظاہر کر جو باہر آ کے بچہ دے دے۔ مولا کریم یہ شرط انہوں نے رکھ دی ہے، مولا پتہ نہیں کس دماغ کے لوگ ہیں ایسی بات کر بیٹھے ہیں، یا اللہ میں کہتا ہوں اللہ تو میری درخواست قبول کر، ایسا کر دے۔ اب کبھی پتھروں سے کہاں جانور پیدا ہوئے، لیکن نبی کے ہاتھ اٹھ گئے تھے۔ رب نے فرمایا محبوب میرے پیارے صالح، میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ پتھروں کے ذریعے جانور پیدا کروں، پتھر تو جمادات ہیں، پتھر تو بے جان چیزیں، لیکن چونکہ تم نے فرما دیا ہے محبوب تیرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ رہا، تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں، دیکھ تیرے ہاتھوں کی لاج میں کیسے رکھتا ہوں۔ آپ اٹھو، پتھر کو اشارہ کرو۔ حضرت صالح نے پتھر کو اشارہ کیا، پتھر پھوٹا، اس کے اندر سے اونٹنی باہر آ گئی۔ کبھی پتھروں سے اولادیں نہیں ہوتی، نہ پتھروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، نہ پتھروں سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، مگر نبی اگر ایسی دعا بھی مانگ لے جو عقل سے بھی دور ہو، اللہ فرماتا ہے بس میں نبی کے ہاتھ دیکھتا ہوں، عقل چیز کو اصول کو نہیں دیکھتا، میں اصول کو نہیں دیکھتا، میں اصول کو نہیں دیکھتا، میں چہرہ رسول کو دیکھتا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آئی، جو مقدر کا جو لکھا ہے سب کو دیتا ہے خدا، لیکن مقدر کا جو لکھا ہے سب کو دیتا ہے خدا، لیکن مقدر میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے فیض یہ ملا کہ اگر ادب دل میں رکھ کر نبی کی بارگاہ میں جاؤ، ارے کافروں کے لیے
نافرمانوں کے لیے، بے ادبوں کے لیے محیر العقول چیز وہ نبی عطا فرما سکتا ہے، رب سے دلوا سکتا ہے۔ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والے، تو اگر اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے کچھ مانگے گا تو اللہ تیری لاج بھی رکھے گا، تیرے محبوب کی لاج بھی رکھ لے گا۔ اس در سے تجھے ایسا کچھ بھی مل جائے گا۔ اپنے طور پہ مانگو گے تو وہ اصول کے مطابق ہی دے گا، لیکن نبی کے ذریعے مانگو گے تو اصول سے ہٹ کر بھی نوازا جائے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہوا یوں کہ ان لوگوں نے اس جانور کی بے ادبی کی، اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ 9 آدمی تھے اس کام میں شریک ہوئے، لیکن اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم کو برباد کر دیا، سب تباہ ہو گئے۔ اللہ نے ان سب پر عذاب لایا۔ نبی کے جانور کی بے ادبی کی تو اس کا یہ انجام ہے، جو نبی کی آل کی بے ادبی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، جو نبی کے گھر والوں کی بے ادبی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بے ادبی اور ہر قسم کے بے ادبوں سے بچائے۔ ساری بات سنانے کے بعد آخر میں اللہ پاک ہر رکوع میں، آخر میں اگلے رکوع میں بھی دیکھیے گا رب کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بات نوح کی، بات سمود کی، بات عاد کی، بات قوم فرعون کی، سب باتیں کر کے آخر میں فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اے محبوب تیرا رب بڑی عزت والا اور بڑی مہربانی والا ہے۔ یہ کیا بات ہے، واقعہ سارا نبیوں کا سنا ہے اور آخر میں کیا کہا، ان ربک، بے شک تیرا رب۔ بات ان کی ہو رہی ہے اور رب فرما رہا ہے بے شک تیرا رب، تو اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں کسی بھی قوم کی بات کروں، میں کسی بھی کی بات کروں، یہ نہیں فرما ان ربہم، حالانکہ بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کا رب، بات جو ان کی ہو رہی ہے نہیں، بات ان کی کر کے آخر میں فرما ان ربک، یہ سارے کام میں نے کیے ہیں محبوب، عذاب میں نے دیے ہیں محبوب، نبی میں نے بھیجے ہیں محبوب، نبیوں کو عزت میں نے دی، نبیوں کو معجزے میں نے دیے، نبیوں کو شانیں میں نے دی، لیکن سارے کام کرنے کے بعد نبیوں کے دشمنوں کو عذاب میں نے دیا۔ مگر اے محبوب ان ربک، امت کو یہ سبق مل جائے کہ میں تیرا رب ہوں، ان ربک، میں تیرا رب ہوں، سب کائنات میں نے بنائی، ہر ایک کا میں رب ہوں، لیکن جب اظہار کرتا ہوں تو میں اظہار یوں کرتا ہوں وَإِنَّ رَبَّكَ، میں محمد کا رب ہوں، میں محمد کا رب ہوں۔ لوگوں تم نے اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو محمد کا رب کہہ کر مانگو گے تو سب کچھ ملتا چلا جائے گا۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔